بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے شوہر فہد کی لاکھ خواہش کے باوجود بھی جب وہ اپنے باپ کو امریکہ میں دفن کرنے پر راضی نہ ہوئی تو فہد نے اکتا کر اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیرا یہ کوئی آپ کا سگا باپ تھوڑا ہی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس لاش کو پاکستان پہنچانے کے لیے کتنا خرچ ہوگا۔ ہمیرا نے اپنے شوہر کی بات سن کر فقط آنکھیں اٹھا کر اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ رو رو کر لال ہوتی آنکھوں میں آج چمک غائب ہو چکی تھی۔ لگتا تھا ہمیرا کا باپ ہی نہیں، ہمیرا بھی فوت ہو گئی ہے۔ اور پھر ہمیرا فہد سے بنا کوئی بات کیے خود ہی باپ کی لاش کو پاکستان لے جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ ہمیرا کا اٹل ارادہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بھی ہمیرا کے ساتھ پاکستان آنے کی نہ صرف تیاری کر لی تھی بلکہ جھٹ پٹ میں سالہو احمد کی لاش کو تابوت میں ڈلوا کر مقررہ وقت پر ٹکٹ ہاتھوں میں پکڑے ہمیرا کے ساتھ جہاز میں بیٹھے تھے۔ ہمیرا کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے فوتگی کے انتظامات ہمیرا کے سسرال والوں کی طرف سے کیے گئے تھے اور فہد کے سسر کے نام پر ہی نماز جنازہ کا اعلان ہوا تھا۔ جب سالہو احمد کو دفن کرنے کے بعد ہمیرا رات کو تنہا بیٹھی رو رہی تھی تو ہمیرا کو لگا تھا وہ دوبارہ یتیم ہو گئی ہے۔ ہمیرا کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے ناظم آباد سے تھا۔ اس کے والد صاحب اس کے بچپن میں ہی بھتہ نہ دینے کی وجہ سے قتل ہو گئے تھے۔ ہمیرا کی ماں نے اس کی پرورش کا ذمہ اٹھایا مگر ایک ٹریفک حادثہ میں ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، جس کے بعد اس کی کفالت کا یہ سہارا بھی چھن گیا تو اس نے خود کفیل بن کر اپنی ماں کے لیے رزق ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہمیرا کراچی کی مارکیٹوں سے گندا اور خراب فروٹ چن کر لاتی، اس میں سے صحیح فروٹ کاٹ کر الگ کرتی اور اس فروٹ سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھر کر بھوک مٹاتی۔ جب ہمیرا اکثر مارکیٹ میں فروٹ چنتی نظر آنے لگی تو ایک بزرگ ریڑھی والے نے ہمیرا کی ضرورت کے مطابق ہمیرا کو نہ صرف مفت فروٹ دینا شروع کر دیا بلکہ ہمیرا کو دوبارہ تعلیم دلوانے اور اپنی کمائی میں سے ہمیرا کے گھر کے اخراجات پورے کرنے کی بھی ذمہ داری اٹھا لی۔ اس ریڑھی والے رحم دل انسان کا نام سالہو تھا۔ سالہو کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے ہمیرا کو ہی اپنی اولاد مان لیا۔ ہمیرا کی ماں شوگر کے مریضہ ہو گئی اور ہمیرا کو احساس تب ہوا جب ہمیرا کی ماں کی شوگر ہٹ گئی۔ ہمیرا کے دیکھتے ہی دیکھتے ہمیرا کی ماں بھی منو مٹی تلے جا سوئی مگر سالہو نے ہمیرا کو اس دکھ سے نکلنے میں بھرپور مدد دی۔ سالہو نے ہمیرا کو ہمیرا کی مرضی کے اداروں میں تعلیم دلوائی۔ ہمیرا نے پاکستان میں MBA کیا، پھر اسکالرشپ سے امریکہ چلی گئی۔ امریکہ کی بہترین یونیورسٹی سے چارٹرڈ اکاؤنٹ بنی اور وہیں جاب شروع کر دی۔ وہاں جب کراچی ہی کے ایک لڑکے فہد نے ہمیرا کو پرپوز کیا جو کہ کسی اسپتال میں ڈاکٹر تھے تو ہمیرا نے کہا وہ سالہو کی مرضی سے شادی کریں گی کیونکہ سالہو نے ہمیرا کو سکی اولاد کی طرح رکھا ہے اور ہمیرا بھی اسے اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہے۔ یوں جب سالہو سے ہمیرا کا ہاتھ مانگا گیا تو ہمیرا نے پہلی بار سالہو کو فون پر روتے ہوئے دیکھا۔ سالہو نے ہمیرا کی مرضی پوچھی اور پھر اپنے طور پر تحقیق کے بعد ہاں کہہ دی۔ فہد اور ہمیرا کی شادی پاکستان میں ہی ہوئی۔ سالہو نے ہمیرا کو اپنے گھر سے اپنی بیٹی بنا کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شادی کے بعد جب ہمیرا دوبارہ امریکہ گئی تو اس نے اعلیٰ عہدیداروں کی مدد سے سالہو کو بھی امریکہ بلوا لیا۔ ہمیرا نے اپنے شوہر کو سالہو کے متعلق سب سچ بتا دیا۔ سالہو نے وصیت کی تھی اسے پاکستان میں ہی دفن کیا جائے اور ہمیرا سے التجا کی تھی بیٹا مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آج جب سالہو فوت ہو گیا تھا تو فہد لاکھ کوششوں کے بعد بھی ہمیرا کو میت پاکستان لے جانے سے نہیں روک پایا تو مجبوراً خود بھی ساتھ آیا تھا۔ فہد کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہمیرا کو ابھی تک تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھے کہ یہ تمہارا باپ تو نہیں ہے نا،
رات کو جب دیر تک حمیرہ نے فہد سے کام کے علاوہ کوئی خاص بات نہ کی تو فہد کو اپنی غلطی اور حمیرہ کی تنہائی کا احساس ہو گیا۔ اس نے حمیرہ سے معافی مانگی اور بہترین انداز میں حمیرہ کی دلجوئی کی۔ آج سالہوں کا 40واں ہونے کے بعد حمیرہ نے 40 خاندانوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا کر دیے اور دل میں اس کا ثواب سالہوں مرحوم کو پہنچانے کی نیت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اس شرط پر واپس امریکہ آ گئی کہ وہ ہر سال سالہوں کی قبر پر پاکستان آئے گی اور اسے سالہوں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا۔